अस्सलामु अलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं सर सैयद अहमद ख़ां और उनके मजमून औरतों के हुकूक को हम लोग मुकम्मल रीड करने वाले हैं। तो ये सेशन, ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। सर सैयद अहमद ख़ां से रिलेटेड उर्दू के हर एग्ज़ाम में आपको नियर अबाउट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट क्लास। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सर सैयद अहमद ख़ां की मुख्तसर सवाने हयात के बारे में। तो सबसे पहले चीज आप ये क्लियर कर लीजिएगा, सर सैयद अहमद ख़ां की विलादत हुई है 1817 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, 1817 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1898 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ। देखिए, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आप सबसे पूछी जा चुकी हैं, यानी सर सैयद अहमद ख़ां की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैयद अहमद ख़ां यानी आपका नाम क्या है? सैयद अहमद खान। दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए, यानी आपकी जाए विलादत क्या है? दिल्ली। जाए विलादत दिल्ली है और जाए वफात अलीगढ़, याद रखिएगा। तो आपकी पैदाइश हुई 1817 ईस्वी में दिल्ली में और 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। सैयद अहमद ने अपने ज़माने के अहले कमाल से फैज़ हासिल किया। 1839 में उन्होंने अंग्रेज़ी सरकार की मुलाजिमत इख्तियार की और इस सिलसिले में मुख्तलिफ शहरों में उनकी तकर्रुरी हुई। 1862 में जब वे गाज़ीपुर में थे, देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, 1862 में जब वे गाज़ीपुर में थे, उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से एक अंजुमन कायम की। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की, तो आपका आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद ख़ान। अब इस अंजुमन का मकसद क्या था? इस अंजुमन का मकसद हिंदुस्तानियों में मुख्तलिफ उलूम, खासकर साइंसी उलूम के मुताले को फ़रोग़ देना था। यानी इसका मकसद क्या था, ये भी आपको क्लियर हो चुका है। तो अलगर्ज़ साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद किसने डाली? तो जवाब हो जाएगा सर सैयद अहमद ख़ान। कहाँ? गाज़ीपुर में। 1869 में सैयद अहमद ख़ान एक साल के लिए इंग्लिस्तान गए। एक साल के लिए इंग्लिस्तान गए। वापस आकर उन्होंने अंग्रेजी के इल्मी और समाजी रिसालों की तर्ज पर अपना एक रिसाला तहज़ीबुल अखलाक जारी किया। तो तहज़ीबुल अखलाक रिसाला किसने जारी किया? सर सैयद अहमद ख़ान। इसे उर्दू में मज़मून निगारी को बहुत तरक्की मिली। सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ में 1857 नहीं बल्कि यहाँ पे होना चाहिए था 1875 में एक स्कूल कायम किया। ये स्कूल 1878 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और फिर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में हिंदुस्तान का एक नुमाया तालीमी इदारा बन गया। आगे बढ़ते हम लोग। 1878 में सैयद अहमद ख़ान को सर का खिताब मिला, इसलिए लोग उन्हें सर सैयद के नाम से जानते हैं। तो याद रखना है, सर सैयद अहमद ख़ान को सर का खिताब कब मिला? 1878 ईस्वी में। सर सैयद आखिर उम्र तक कौमी सरगर्मियों, कॉलेज की देखभाल और तसनीफ़ व तालीफ में मशगूल रहे। इनकी मुतअद्दिद तसानीफ में आसारुस्सनादीद, असबाब बगावत हिंद और सरकशी जिला बिजनौर खास तौर पर अहमियत रखती है। आसारुस्सनादीद कई बार एग्जाम में पूछी गई है, जिसमें दिल्ली की तारीखी इमारतों और वहाँ की नाम और शख्सियात का तज़किरा किया गया है। इनके मज़ामीन कई जिल्दों में शाये हुए, जिनमें साइंस, फ़लसफ़ा, मजहब और तारीख से मुताल्लिक मज़ामीन हैं। सर सैयद ने लंबी लंबी तहरीरों के बजाय चंद सफ़हात में काम की बात कहने का तरीक़ा राइज किया। उर्दू ऐसे और इंशाइया निगारी की रिवायत को फ़रोग़ देने में सर सैयद और उनके रफ़ीक़ों ने नुमाया रोल अदा किया। सर सैयद अपने ज़माने के बड़े मुस्लिहीन में शुमार किए जाते हैं। एक बहुत बड़े आप रिफॉर्मर माने जाते हैं।
انہوں نے زندگی کے ہر شعبے میں اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ اپنی قوم کو جدید تعلیم کی طرف مائل کرنے میں وہ ہمیشہ سرگرم رہے۔ عورتوں کے حقوق پر ان کا یہ مضمون بھی ان کی اصلاحی خدمات کی ترجمانی کرتا ہے۔ سر سید احمد خان کے تعلق سے ایک فیکٹ آپ یاد رکھیں گے، ایگزام میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، مسافران لندن کس کا سفر نامہ ہے؟ مسافران لندن کس کا سفر نامہ ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا سر سید احمد خان۔ نوٹ کر لیجئے گا، سر سید احمد خان۔ اب چلیے اس مضمون کو ہم لوگ ریڈ کرتے ہیں۔ عورتوں کے حقوق۔ تربیت یافتہ ملک اس بات پر بہت غل مچاتے ہیں کہ عورت اور مرد دونوں باعتبار آفرینش کے مساوی ہیں، کے برابر، یعنی پیدائش کے اعتبار سے دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں، اور دونوں برابر حق رکھتے ہیں۔ کوئی وجہ نہیں کہ عورتوں کو مردوں سے کم اور حقیر سمجھا جاوے۔ بہما یعنی اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جس قدر و منزلت عورتوں کی مذہب اسلام میں کی گئی ہے اور ان کے حقوق اور ان کے اختیارات کو مردوں کے برابر کیا گیا ہے، اس قدر آج تک کسی تربیت یافتہ ملک میں نہیں ہے۔ مسلمان قانون میں عورتوں کے مردوں کے برابر حقوق اور اختیارات تسلیم کیے گئے ہیں۔ حالت نابالغی میں جس طرح مرد اسی طرح عورت بے اختیار اور ناقابل معاہدہ متصور ہے، یعنی مانا گیا ہے، تصور کیا گیا ہے۔ الا بعد بلوغ یعنی بالغ ہونے کے بعد وہ بالکل مثل مرد کے مختار ہے اور ہر معاہدہ کے لائق ہے۔ جس طرح مرد اسی طرح عورت اپنی شادی کرنے میں مختار ہے۔ جس طرح کی مرد کا بغیر اس کی چاہت کے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی رضامندی کی، اسی طرح عورت کی بلا رضامندی نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی تمام جائیداد کی خود مالک اور مختار ہے اور ہر طرح اس میں تصرف کرنے کا اس کو اختیار ہے، یعنی اس کو خرچ کرنے کا اس کو پورا کیا ہے؟ مکمل اختیار ہے۔ وہ مثل مرد کے ہر قسم کے معاہدے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس کی ذات اور اس کی جائیداد ان معاہدوں اور دستاویزوں کی بابت جواب دہ ہے جو اس نے تحریر کی ہو۔ جو جائیداد قبل شادی اور بعد شادی اس کی ملکیت میں آئی ہو، وہ خود اس کی مالک ہے اور خود اس کے محاصل کی لینے والی ہے۔ وہ مثل مرد کے دعویٰ بھی کر سکتی ہے اور اس پر بھی دعویٰ ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے مال سے ہر ایک جائیداد خرید سکتی ہے اور جو چاہے اس کو بیع کر سکتی ہے، یعنی بیچ سکتی ہے۔ وہ مثل مرد ہر قسم کی جائیداد کو ہبہ اور وصیت اور وقف کر سکتی ہے۔ وہ رشتہ داروں اور شوہر کی جائیداد میں سے بترتیب وراثت ورثہ پا سکتی ہے۔ وہ تمام مذہبی نیکیوں کو جو مرد حاصل کر سکتا ہے حاصل کر سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں وہ تمام گناہوں اور ثواب کے عوض دنیا اور آخرت میں وہی سزا و جزا پا سکتی ہے جو مرد پا سکتا ہے۔ اس مقام پر جو ہم کو بحث ہے وہ صرف عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور حسن معاشرت اور تواضع اور خاطرداری اور محبت اور پاس خاطر اور ان کی آسائش اور آرام اور خوشی اور فرحت کی طرف متوجہ ہونا اور ان کو ہر طرح پر خوش رکھنا اور بعوض اس کے کہ عورتوں کو اپنا خدمت گزار تصور کریں، ان کو اپنا انیس اور جلیس اور رنج و راحت کا شریک اور اپنے کو ان کی اور ان کو اپنی باعث مسرت اور تقویت سمجھنے پر بحث ہے۔ بلا شبہ جہاں تک کہ ہم کو معلوم ہے تربیت یافتہ ملکوں میں عورتوں کے ساتھ یہ تمام مراتب بخوبی برتے جاتے ہیں اور مسلمان ملکوں میں ویسے نہیں برتے جاتے، نعوذ باللہ منہا۔ مہذب قوموں نے باوجود یہ کہ ان کے یہاں کا قانون نسبت عورت کے نہایت ہی ناقص اور خراب تھا، اپنی عورتوں کی حالت کو نہایت اعلیٰ درجے کی ترقی پر پہنچایا ہے، اور مسلمانوں نے باوجود یہ کہ ان کا مذہبی قانون نسبت عورتوں کے اور ان کی حالت بہتری کے تمام دنیا کے قوانین سے بہتر اور عمدہ تھا، مگر انہوں نے اپنے نامہذب ہونے سے
ایسا خراب برتاؤ عورتوں کے ساتھ اختیار کیا ہے جس کے سبب تمام قومیں ان کی حالت پر ہنستی ہیں، اور ہماری ذاتی برائیوں کے سبب اس وجہ سے کہ قوم کی قوم ایک حالت پر ہے الا ماشاءاللہ اس قوم کے مذہب پر عیب لگاتی ہے۔ پس اب یہ زمانہ نہیں ہے کہ ہم ان باتوں کی غیرت نہ کریں اور اپنے چال چلن کو درست نہ کریں، اور جیسا کہ مذہب اسلام روشن ہے، خود اپنے چال چلن سے اس کی روشنی کا ثبوت لوگوں کو نہ دکھائیں۔ اب اس مضمون میں جو مشکل الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کے معنی پر بھی ہم لوگ غور کر لیتے ہیں۔ جیسے دیکھیے لفظ ہے آفرینش، اس کی معنی کیا ہے؟ پیدائش۔ بئی ہما کے معنی کیا؟ ان سب کے باوجود، ان سب کے ہوتے ہوئے، باوجود ان باتوں کے۔ اللہ کا مطلب کہ اگر، سوائے۔ معاہدہ سمجھوتا، باہم قول و قرار۔ متصور تصور کیا گیا، سوچا گیا۔ جواب دہ ذمہ دار، باز پرس کے قابل۔ تصرف خرچ استعمال۔ محاصل محصول کی جمع، لگان مالگزاری نفع۔ بائع فروخت بیچنا۔ ہبہ کرنا عطا کرنا وقف کرنا۔ بعوض بدلے میں جواب میں۔ انیس انس رکھنے والا محبت کرنے والا دوست۔ جلیس ساتھ بیٹھنے والا ساتھی دوست۔ نعوذ باللہ منہا ہم اس سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔ تقویت کی معنی کیا ہے؟ طاقت اور قوت کے ہیں۔ قوانین جو ہے قانون کی جمع ہے، قاعدہ دستور ضابطہ۔ مہذب کا مطلب کیا ہے؟ تہذیب یافتہ، اسے بھی آپ نوٹ کر لیجئے۔ اس مضمون میں سر سید نے عورتوں کے حقوق پر روشنی ڈالی ہے اور بتایا ہے کہ مذہب اسلام میں عورت اور مرد کو برابر کا درجہ دیا گیا ہے۔ تو آج کے سیشن میں، آج کے اس کلاس میں ہم سبھی نے مل کر کے سر سید احمد خان کی سوانح حیات کو سمجھا ہے اور ان کے مضمون عورتوں کے حقوق کو مکمل ریڈ کیا ہے۔ سر سید کے تعلق سے اردو کے ہر کمپٹیٹیو ایگزام میں آپ کو کوشچنز مل جاتے ہیں۔ آپ کی سن ولادت کیا ہے، سن وفات کیا ہے، آپ کی اہم تصنیفات کیا ہیں، سائنٹیفک سوسائٹی آپ نے کب قائم کی، کہاں قائم کی، یہ سب چیزیں، آپ کا سفر نامہ کون سا ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جو بارہا ایگزام میں آپ سے پوچھی جا چکی ہیں۔ اسی امید کے ساتھ میں یہ چیزیں میں نے آپ کے ساتھ میں ڈسکس کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سیشن، یہ کلاس آپ کے آنے والے ایگزام کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ تو اس سیشن کو، اس کلاس کو یہیں تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔